الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ان دنوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں 3 عظیم انعام ملے ہیں۔ نمبر 1 رمضان، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 پاکستان۔ میں ان تینوں پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان، قرآن، پاکستان۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی بابرکت مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور اسی بابرکت مہینے میں اللہ پاک نے یہ عظیم سلطنت ملک پاکستان کو بطور نعمت کے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تینوں عظیم نعمتیں ہیں۔ ان تینوں نعمتوں نے ہمیں کیا دیا؟ رمضان نے ہمیں کیا دیا، قرآن نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان کی میں وضاحت کچھ آپ حضرات کی خدمت میں بطور یاد دہانی کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہم باتیں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ رمضان کا معنی ہے جلانا۔ یہ بھی بندے کی خطاؤں کو اور گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور بندوں کو گناہوں سے پاک کر کے ایک معصوم بچے کی طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے اس کی حکمت کو ذکر کیا ہے کہ روزے فرض کیوں کیے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو
تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان نے ہمیں جو عظیم نعمت عطا کی ہے وہ پرہیزگاری والی نعمت ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقویٰ ملتا ہے، اگر تقویٰ پہلے ہے تو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچ بچ کے چلنا۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کما حقہ کرنے کی کوشش کرنا، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی خاص پریکٹس کا مہینہ ہے اور تقوی کے سیزن کا مہینہ ہے۔ انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر رب تعالیٰ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آپ غور کریں، جب انسان کا روزہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد پھر بسا اوقات گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو عام طور پر گناہوں سے بچتا ہے۔ جب بھی دل میں برائی کا گناہ کا خیال آتا ہے تو فوراً دھیان جاتا ہے بھی میرا روزہ ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں توڑنا، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تو روزے کی حالت میں عام طور پر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رمضان نے ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی جس کا نام تقویٰ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کی عظیم نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے، قرآن کریم میں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ نعمتوں میں سے عظیم نعمت رمضان المبارک کے مہینے میں ان دنوں میں جو عطا کی گئی ہے اور رمضان سے ہمیں ان کا فائدہ ہوا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کا پہلا مہینہ رحمت ہے، دوسرا مہینہ مغفرت ہے، تیسرا مہینہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو دیکھو، رمضان نے رحمت بھی دی اور مغفرت بھی دی اور دوزخ سے آزادی بھی دی۔ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کی عظیم نعمتیں ہیں جو ایک مسلمان کو عطا کی جاتی ہیں۔ میں بڑی مختصراً عرض کر رہا ہوں یہ چیزیں تاکہ ہمیں احساس ہو رمضان ہے کیا اور رمضان کے آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں اللہ پاک کی طرف سے روزہ دار کو یہ نعمت ملتی ہے کہ جنت ہر روز اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ روزہ دار تو دنیا میں ہے، جنت اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ دار نے روزہ افطار کر کے آج جنت میں تو نہیں چلے جانا، تو پھر ہر روز اس کے لیے جنت کیوں سجائی جاتی ہے؟ اصل میں یہ روزہ دار کا استقبال اور اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت روزہ دار کو اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد جنت میں داخلہ یقینی ہے، جس طرح کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جنت کے مختلف دروازے ہیں، دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، اور اس دروازے سے میری امت کے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ تو آج جنت سجائی جاتی ہے یہ مسلمان کے استقبال کے لیے، روزہ دار کے اعزاز کے لیے، روزہ دار کو روزے کا شوق دلانے کے لیے ہے، اور روزہ دار کو روزہ کی وجہ سے جو مشقتیں آتی ہیں ان مشقتوں پر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تیری تو اللہ کے ہاں اتنی عزت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ ہر روز جنت جیسی عظیم نعمت تیرے لیے سجائی جا رہی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، سرکس شیاطین جکڑ دی جاتے ہیں۔ تو جو کرنا
سرکش شیاطین کو جکڑ دی جاتا ہے۔ دیکھو عام دنوں میں ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں تو شیاطین کے وساوس کی وجہ سے بسا اوقات نیکی کی توفیق نہیں ملتی، اور بسا اوقات شیاطین آڑے آ جاتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف انسان کو مائل کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک نے ہمیں یہ بھی نعمت عطا کی کہ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دی جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے نیکی کا ماحول فراہم کر دی جاتا ہے، شیاطین کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ باقی دنوں میں نیکی کرنا چاہے، اب ایک آدمی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو بس اوقات شیطان اس کے دل میں وصفے ڈالتا ہے جو فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، نماز کے لیے گیا تو فلاں کام رہ جائے گا، فلاں رہ جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں روزہ رکھے گا تو فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں امت مسلمہ پر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا تاکہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال جو لوگ مسجد میں نہیں آتے رمضان کے مہینے میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات پورا سال وہ لوگ جو سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں ان کے سر پہ بھی ٹوپی آ جاتی ہے، گناہوں کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کی عظیم برکات ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مشک خوشبو میں مہنگی ترین خوشبو ہے۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ ہرن کے ناف سے نکلنے والی یہ ایک بہت قیمتی خوشبو ہوتی ہے جو خوشبو میں اپنا مقام آپ رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہ مشک عظیم خوشبو ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح احادیث طیبہ میں ہمارے معاشرے میں بھی آج بھی مشک جو ہے عظیم خوشبو ہے۔ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ توجہ کرنا ذرا، رمضان نے ہمیں کیا دیا اس پہ بات کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الطہور شطر الایمان، جو پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اور صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی مذاہب میں ادیان میں بھی صفائی کی بات ہے، لیکن کسی مذہب میں صفائی اور ستھرائی کو ایمان کا حصہ نہیں بتایا گیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ بتایا گیا، باوجود اس کے کہ رب تعالیٰ کی ذات پاک ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور پاک صاف رہنا صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں روزے دار کے منہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کو یہ مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ وجہ روزہ دار بھوکا پیاسا کیوں ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ روزہ دار بھوکا ہے، روزہ دار پیاسا ہے، کچھ نہیں کھا رہا، بند کمرے میں بیٹھا ہے اور قریب فریج پڑی ہے، فریج کے اندر پھل بھی پڑے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہے، ہاں جی، اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان کے دل میں بسا اوقات بات آتی ہے کہ جی چلو کوئی دیکھ تو نہیں رہا لہذا کچھ کھا لو، لیکن روزہ دار کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میرا۔ آج مخلوق کوئی کسی کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے تڑپ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا تیرے بنا، فلانا ہے فلانا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے لیے تڑپنے کا ہے۔ اس وقت مزہ انسان کا دوبالا ہو جاتا ہے مومن کا، جب شدید پیاس لگی ہو، شدید بھوک لگی ہو اور زبان خشک ہو اور بات بھی منہ سے نہ نکل رہی ہو، باوجود اس کے کہ ٹھنڈا پانی شربت اللہ پاک کی نعمتیں موجود ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تنہائی ہے، لیکن انسان کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، کہتا ہے میرا روزہ ہے اور میں اللہ کے لیے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کروں گا۔
اللہ کے لیے تڑپنے میں اپنا ہی مزہ ہے، مخلوق کے لیے جو تڑپتا ہے وہ تڑپتا ہی رہ جاتا ہے، بس اوقات اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور بس اوقات مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ کے لیے جو تڑپتا ہے اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ پاک کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ یہ بیچارہ بھوکا پیاسا رہا اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائیں، اس لیے اللہ پاک کو اس کی بدبو بھی اچھی لگ رہی ہے۔ توجہ کرنا، اب میں ایک مسئلہ بتاؤں گا پھر میں اگلی بات کروں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ رمضان کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کام کاج والے حضرات نے کام کاج پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تفصیلی بیانات تو ہوتے رہتے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں ایمان کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا۔ توجہ کرنا، فرمایا رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حدیث، میں احادیث سنانے لگا ہوں پھر میں اس کا نتیجہ نکالتا ہوں۔ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اور کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے کے خوف سے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ پاک کے ہاں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے پیشگی کے خوف سے، فرمایا اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تیسری حدیث آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو یا کسی وقت قیام کیا، قیام کا مطلب اللہ کے ہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوا ایمان کی حالت میں اور خوف خدا سامنے ہے، فرمایا اللہ کی رضا سامنے ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ چوتھی حدیث آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایک ہے پورے رمضان کی بات، دن اور رات کسی وقت کیا، ایک یہاں ہے لیلۃ القدر کی بات، رمضان کے آخری عشرے میں تاک رات میں لیلۃ القدر میں قیام کیا، فرمائے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کی حالت میں اور آخرت کے حساب و کتاب کے خوف سے نہایت تقوی اختیار کرتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جو ہے پہلے سارے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اب دیکھیں 4 احادیث میں نے سنائی آپ کو، ان سب میں ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان کا تذکرہ ہے۔ توجہ کرنا، ایمان آج کل ایمان کمزور ہو گئے، روزہ رکھنے والے لوگ کتنے کم ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں 60 سے 65% لوگ روزہ نہیں رکھتے، 30 سے 35% لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور خود ہی اپنے لیے شریعت گھڑ لی کہ روزے کا حکم میرے لیے ہے ہی نہیں، میرا تو کام سخت ہے، میری تو فلاں مجبوری ہے، لہذا رمضان میرے لیے آیا ہی نہیں، نہ مجھے روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ مجھے تراویح پڑھنے کا حکم ہے، نہ مجھے رمضان میں قرآن پاک کھولنے کا حکم ہے، نہ کسی اور کا، میرا تو کام ہی سخت ہے، میری فلاں مجبوری ہے۔ یہ جو ہے یہ سوچ اور فکر یہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ میں بات جذبات میں نہیں کر رہا، میں ان احادیث کی روشنی میں آپ کو بات بتاؤں گا، یہ ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے یا اتنا کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ اس ایمان کو ایمان کہنا مشکل ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ کہے روزہ میرے لیے ہے ہی نہیں، ایک مسلمان ہو وہ کہے کہ دیکھو مجھ کو جو ہے عبادت کرنے کی رمضان میں ضرورت ہی نہیں، ایک مسلمان ہو اور وہ کہے کہ میں ان احکامات سے بری ہوں، یہ ایماندار ہے کیسے؟ ایماندار ہے کیسے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں خاص طور پہ مومن کی قید لگائی ہے۔ اب وہ آدمی کیسا مومن ہے جو کہہ رہا ہے نہ روزہ میرے پر فرض ہے، نہ عبادت میرے پر فرض ہے، نہ تراویح میرے پر فرض ہے؟ ہاں جی، آپ مجھے بتائیں کہ جس کی یہ سوچ ہو اس کی ایمان کی سطح کیسی ہوگی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا برائی ہے نا، برائی فرمایا ہوتے ہوئے دیکھے، آدمی کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو روک لے،
اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت بھی نہیں تو فرمایا کہ زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، فرمایا دل سے برا سمجھے۔ اب یہ تیسرا سٹیپ جو آپ نے بتایا نا، ایک برائی ہو رہی ہے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، اس کو دیکھ کر برا سمجھ رہے ہیں صرف دل میں، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اگر برائی ہو رہی ہے اس کو برا بھی نہ سمجھے، بیٹا ہے کام کرتا ہے، پیسے بڑے کما کے لا کے دیتا ہے، باپ نے کبھی اس سے شکوہ ہی نہیں کیا یار رمضان کا مہینہ ہے روزے رکھ لو، کیوں؟ کام اس کا سکتا ہے کوئی نہیں، پیسے ہر ہفتے جیب میں ڈالتا ہے باپ، لیکن اس کو کبھی روزے کی تلقین نہیں کی، کبھی تراویح کی تلقین نہیں کی، بس پیسے جیب میں ڈال رہا ہے، اس کو پیسے کمانے والی مشین سمجھا ہوا ہے، اور وہ بھی پیسے کمانے والی مشین بنا ہوا ہے کہ بس میں نے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالنا بلا شبہ انسان کی ذمہ داری ہے اور انسان کی مجبوری ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں سب سے بڑی مجبوری مسلمان کی روزہ رکھنا ہے۔ میں رات بھی جودہ میں بیان تھا، دوست بیٹھے ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے بات کی، میں نے کہا 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام ہوئے ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ سے فیض لیا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں تاریخ کے اندر ایک واقعہ بھی نہیں ملتا کسی صحابی نے کہا ہو کہ میں رمضان کا روزہ نہیں رکھوں گا اس لیے کہ میرا کام سخت ہے، ایک صحابی بھی نہیں ملتا اور ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ ایک واقعہ بطور مثال کے کوئی آدمی کہا تھا 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، ان میں یہ صحابی جس نے کہا تھا میرا کام سخت ہے روزہ نہیں رکھوں گا۔ عرب کا تڑپتا ہوا ماحول، آج بھی کتنی گرمی ہے ہم سب جانتے ہیں، وہ گرمی والے علاقے ہیں اور ان کے کام کتنے سخت تھے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی نئی بنی، میں کہیں موضوع سے نکل نہ جاؤں تو اس لیے مثال کی تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں، کتنی گرمی ہے عرب میں، آج بھی بہت ہے، آج تو اے سی لگے ہوئے نا یہ حرم میں ہر جگہ، بلکہ ہر مسجد میں باہر جگہ پر اے سیوں کا ماحول ہے ماشاءاللہ وہاں پہ اللہ پاک نے۔ لیکن اس دور کی بات، اس دور کی مسجد نبوی بنائی گئی، چھپر کی چھت تھی، صحابہ کرام جمعہ پڑھنے کے لیے آتے، نہایت تنگی کا دور تھا، ہجرت کر کے آئے تھے، بڑی پریشانیاں تھیں، معاشی پریشانیاں بھی تھیں، ہاں جی، جمعے کے لیے تشریف لاتے تو بعض صحابہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں والے گرم کپڑے یا اونی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے، جمعے کی نماز میں جب آتے تو مسجد میں بدبو آنے لگ جاتے۔ آپ نے دیکھا نا جب بہت زیادہ پسینہ انسان کو آتا ہے، ہاں جی، تو جسم سے بدبو آنی شروع ہوتی ہے۔ وہ تنگی کا دور تھا، پریشانی کا دور تھا، اس لیے صحابہ کرام جب تشریف لاتے جمعے کی نماز کے لیے تنگی بڑی تھی، کپڑے گرمیوں میں سردیوں والے تھے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور اکثر صحابہ کرام کو 2 کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے، اس دور میں تنگی بہت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اپنی صلاحیتوں کو۔ اب کسی نے لنگی اکیلی پہن رکھی ہوتی تھی تو باہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے دن آیا کرو تو غسل کر کے آیا کرو۔ جمعے کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے، یا جو اس دور کی بات تھی جب آپ نے ضروری فرمایا جب مسلمانوں کی تنگی اتنی تھی، اب گرمی اتنی، جب بات سمجھانے لگا ہوں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد میں بدبو پیدا ہو گئی، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی کے بعد کسی صحابی نے یہ نہیں کہا میرا کام سخت ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ اور ہمارے کام کتنے کے سخت ہیں، پاور لوم چلانا مشکل کام ہے، لیکن ہمیں شریعت میں فرض کیا گیا کہ ہم نے پاور لوم چلانی ہے، ہاں جی، روزی اللہ پاک نے صرف اس میں رکھی ہے؟ نہیں، اللہ پاک نے روزی کے بے شمار اسباب پیدا کیے ہیں۔ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ بھئی میں روزہ نہیں نبھا سکتا پاور لوم پہ کھڑا ہو کر، تو وہ 11 مہینے پاور لوم کا کام کر لے، اس مہینے میں کوئی اور کام کر لے، کوئی ضروری تو نہیں پاور لوم کا کام کرنا، اور بڑے کام ہے۔ باہر کیا میں یہ سمجھانے لگا ہوں کہ روزہ جو ہے ایمان کی بات کی ہے، اب ایک آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے روزے پر، کہتا ہے مجھ پر روزہ فرض ہی نہیں ہے، خود ہی اپنے شریعت گھڑی ہوئی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ اس نے خود ہی اپنے لیے یہ بات گھڑ رکھی، تراویح میرے لیے ہے ہی نہیں، میری اللہ کے ہاتھ کو پکڑ نہیں ہے،
समझाओ तो कहता है यार मुझे पता है तुम कितने दीनदार हो, यानी समझाने वाले को, वाज करने वाले को बुरा समझते हैं। अब यहां तवज्जो करना कि 1 लाख से ज्यादा सहाबा इकराम एक के बारे में भी नहीं आता कि रोजा छोड़ा हो उन्होंने, रोजा छोड़ा हो उन्होंने, तो फिर आज हमारे यहाँ रोजा छोड़ने का उज़्र क्या है? मैं बतौर मिसाल की अर्ज करता हूँ, वरना मुझे बात करने की जरूरत नहीं। मेरे वालिद साहब ने सारी जिंदगी पावर लूम चलाई है, सारी जिंदगी पावर लूम चलाई है, मजदूर आदमी थे, लेकिन हमें याद नहीं जिंदगी में कभी उन्होंने रोजा छोड़ा हो, कभी जिंदगी में रोजा छोड़ा हो। जो आदमी कहता है कि मैं पावर लूम चलाता हूं, मैं रोजा नहीं रख सकता, झूठ बोलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को किसी ऐसे काम का हुक्म देते ही नहीं है जो वो कर ना सकता हो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम इंसान को उसी काम के करने का हुक्म देते हैं जिसकी वो ताकत रखता है। अगर मैं और आप रोजा रखने की ताकत ना रखते होते, अल्लाह पाक हम पे रोजा फर्ज ही ना फरमाते। हम रोजा रख सकते हैं, इसलिए अल्लाह पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए। अब जब ये बात आई, फौरन अल्लाह पाक ने हौसला देने के लिए फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये कोई रोजे का हुक्म नया नहीं है तुम्हारे लिए, ये तुमसे पहले कौमें भी रखती आई हैं, लिहाजा हौसला करो, जिस तरह वो रखते आए हैं उन पे फर्ज था, तुम पे फर्ज हो गया, तुम भी रखो। ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये असल ईमान की बात है, ईमानी ताकत की बात है, ईमानी गैरत की बात है। ईमान खत्म हो गया। आपने फरमाया रमजान में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। मैं इसकी तरफ बारहा तवज्जो साथियों करवाई है इस माह में भी, फरमाया तवज्जो करना मेरा बात की तरफ। रमजान में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। कौन सा मोमन? ये नहीं फरमाया मुसलमान का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, तवज्जो करना, फरमाया मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, मुसलमान के रिज़्क की बात नहीं की। और ऐसा मुसलमान जिसने खुद ही अपने लिए रोजे की छुट्टी जो है ले रखी है, तरावी की छुट्टी ले रखी है, रमजान के महीने भी मस्जिद में आना उसको नसीब नहीं होता, ऐसे मुसलमान की बात रखी, मोमन की बात की, जिसका ईमान है कि मुझ पे रोजा फर्ज है, जिसका ईमान है मैं तरावी पढ़ूं ये शरीयत का हिस्सा है, जिसका ईमान है कि रमजान के महीने में ज्यादा इबादत करूं, अल्लाह को राजी करूं, पर मैं ऐसे आदमी का रिज़्क बढ़ा दी जाता है। तवज्जो करना, दो घर हैं साथ साथ, एक घर के सारे लोग रोजा रखते हैं, बाप भी, माँ भी, बच्चे भी, दादा पोता सारे रोजा रखते हैं। दूसरा घर बिल्कुल साथ है, पूरा रमजान का महीना वहां सुबह के वक्त लाइट नहीं चलती, सहरी नहीं पकती, ना दादा रोजा रखता है, ना बाप, ना पोता, ना दादी, ना अम्मी, ना पोती, कोई रोजा रखता ही नहीं है। घर दोनों साथ साथ हैं। तवज्जो करना कि जो रोजा रखते हैं, आप देखें सहरी के वक्त उनको क्या क्या नेमतें इंतजाम होती हैं। रमजान के महीने में दही भी मौजूद है, लस्सी भी मौजूद है, हाँ जी, पराठे मौजूद हैं, सालन मौजूद है, अच्छी अच्छी चीजें। इफ्तारी के वक्त देखें शरबत है जी, दूध सोडा है जी, फल है जी, समोसे पकौड़े हैं जी, खाना है, ये सारी नेमतें किसको दस्तयाब है? रोजेदार को। लेकिन साथ घर में जो रोजा नहीं रखता, आप कभी उनके घर जाके देखे, ना सुबह को ना शाम को उनके घर में ऐसी कोई नेमत दस्तयाब नहीं होती। वो ऐसी नेमतें अपने घर में ला के देखे, दस्तरखान पे रख के रमजान के महीने में खा के देखे। आपने कभी ऐसा देखा हो तो मेरे मुंह पे जूते मार देना कि उसको ये नेमतें दस्तयाब ही नहीं होती। जो रोजे नहीं रखते उनके यहाँ रूटीन की रोटी वही 2 वक्त की पकती है, और उस पर भी जो है ना वो आपस में हारों की जंग होती है फिर, हाँ जी, कि आज आटा नहीं है, आज दाल नहीं है। लेकिन जैसा भी गरीब हो, जैसा भी बेचारा लाचार हो, रमजान के महीने में अल्लाह पाक रोजेदार का रिज़्क बढ़ा देते हैं। सहरी अफ्तारी के वक्त उसको माशाअल्लाह बेशुमार नेमतें दस्तयाब होती हैं। ये है मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। घर दोनों का साथ साथ है, उसका रिज़्क बढ़ा दिया गया, इसके घर में कोई दूसरी चीज नहीं आती। पता क्या है? आप तवज्जो करें, मोमन की बात करें। आप 29 और 30 रोजे रखें पूरा महीना, नेमतें रमजान की दस्तयाब हैं माशाअल्लाह। सहरी अफ्तारी के वक्त ये सारी चीजें जिसका मैंने तज़किरा किया और आप भी जानते हैं। रमजान खत्म हो गया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, तवज्जो करें, हफ्ते बाद
وہی چیزیں جو رمضان کے وقت آپ سحری افطاری میں اپنے دسترخوان پر دیکھتے تھے، ہفتے بعد وہ نعمتیں آتی ہیں آپ کے دسترخوان پہ؟ نہیں، ہفتے بعد آپ کھانا کھانے لگے، نہ دسترخوان پہ شربت ہے، نہ پالا ہے، نہ سموسے پکوڑے ہیں، نہ اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، اب وہی معمول کی روٹی ہے۔ تو رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دی جاتا ہے۔ رمضان نے ہم سب کو کیا دیا؟ میں اس پہ بات کر رہا تھا، رب تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں بندے کو رمضان میں ملتی ہیں، کاش کہ ہم رمضان مبارک کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ آج نعرہ لگتا ہے فلانے کو عزت دو، فلانے کو عزت دو، فلان چیز کو عزت دو، ہم کہتے ہیں رمضان کو عزت دو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چائے کی دکانیں شریعام کھلی ہیں، کھانے کے ہوٹل شریعام کھلے ہیں، گلیوں کو کوچوں کے اندر شریعام لوگ سگریٹ پیتے جا رہے ہیں، رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے۔ ایک ہے روزہ نہیں رکھا اور دوسرا ہے رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، کوئی کہے تو اس کا بھی اثر نہیں ہے۔ رمضان کو عزت دو، اللہ کے بندو روزے رکھو۔ اگر تم نے بے شرمی کی ہے، روزہ نہیں رکھا، شریعام سگریٹ تو نہ پیو، شریعام ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے تو نہ پیو، شریعام ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے تو نہ کھاؤ، شریعام ریڈیو پہ کھڑے ہو کر جو ہے کیلے سیب کھاتے نظر تو نہ آؤ، یہ رمضان کے تقدس کو پامال کر رہے ہو۔ رمضان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور اللہ رب العزت کے کرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے۔ جن لوگوں کو یہ نعمت دستیاب ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دوسری نعمت جو اس مہینے میں ہمیں دستیاب ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت ہمیں اس مہینے میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلناہ، بلکہ اس سے پہلے رمضان کا قرآن سے تعلق بتایا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کا تعلق، پھر رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور سارے کا سارا مہینہ رحمت و برکتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے سارے 12 مہینوں میں رمضان کا انتخاب کیا جو عظیم مہینہ تھا، اور رمضان کا سارا مہینہ برکت والا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے لیے، عظیم کلام کے لیے رمضان مبارک کے مہینوں میں بھی ایسی رات کا انتخاب کیا جو کہ تمام راتوں کی سردار ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ راتیں تو رمضان کی ساری ہی برکت والی ہیں، ساری ہی عظمت والی ہیں، لیکن قرآن کریم چونکہ کلاموں میں عظیم کلام تھا، اس لیے عظیم مہینے کا انتخاب کیا اور عظیم مہینے کی عظیم رات کا انتخاب کیا، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن رمضان کا قرآن سے کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے؟ اللہ پاک نے رمضان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ یہ بات سوال ذہن میں آتا ہے۔ اصل میں رمضان قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں جو عظیم کام کرتا ہے نا، وہ ہے روزہ رکھنا، تراویح ادا کرنا، قرآن پڑھنا۔ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا خاص طور پہ ذوق ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا سیزن ہے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو بتایا ہے کہ بھئی اللہ پاک خود بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو انتخاب کیا گیا رمضان کے اندر قرآن پاک کے نزول کا، تو بھئی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے،
زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جانا چاہیے، اس لیے تراویح کے اندر کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرنا یہ سنت ہے۔ اب دیکھیں، حضرت جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں تشریف لاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا رمضان کا قرآن سے، قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہم سب کے لیے عظیم نعمت کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن اس نے ہمیں کیا دیا؟ پہلے میں نے بات کی رمضان نے ہمیں کیا دیا، اب ہے قرآن نے ہمیں کیا دیا۔ توجہ کرنا، قرآن، پہلے یہ بات سمجھا دوں، قرآن پاک کو قرآن کہتے کیوں ہیں؟ قرآن کا معنی ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ جب اس کتاب کا نزول شروع ہوا، مشرکین مکہ نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، طے کیا کہ جس مجلس میں قرآن کریم پڑھا جائے گا اس مجلس میں ہم چلے جایا کریں گے اور جا کر شور و غل کریں گے، شور کرنا شروع کر دیں گے۔ وجہ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو تب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو تب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن پاک جب حضور پڑھیں گے، صحابہ کرام میں کوئی پڑھے تو مجلس میں شور کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ قرآن کو صحیح طرح سن نہیں سکیں گے تو پھر آگے ایمان لانے کی بات نہ ہوگی۔ اس لیے جہاں یہ کتاب پڑھی جائے شور کرو۔ اللہ پاک نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا اور قرآن کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور بندوں کو بتا دیا مخالفین کو کہ یہ ایسا کلام ہے جو نازل کیا جا رہا ہے، پہلے بھی پڑھا جاتا تھا، اب بھی پڑھا جاتا ہے، مستقبل میں بھی پڑھا جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ اس کا نام قرآن رکھ دیا۔ اب توجہ کرنا، قرآن کریم نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن کریم نے ہمیں یہ دیا، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ موٹی موٹی باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے ہمیں عقائد دیے، ایک مسلمان کو بتایا کہ بندے کے عقیدے کیسے ہونے چاہیے۔ ہاں جی، توحید کا درس ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لانے کا درس ہے، اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا درس ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا درس ہے۔ یعنی عقائد ہمیں دیے، ہمارا ایمان سیدھا کیا۔ اگر قرآن کریم نازل نہ ہوتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ ایک مومن کا ایمان صحیح رخ پر کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ بھئی ایمانیات یوں ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان ہو تو ایسا، انبیاء پر ایمان ہو تو ایسا، فرشتوں پر ایمان ہو تو ایسا، کتابوں پر ایمان ہو تو ایسا، آخرت پر ایمان ہو تو ایسا، آخرت کے معاملات کے متعلق ایمان ہو تو ایسا۔ قرآن نے ہمیں ایمانیات کا درس دیا، ہمارا ایمان درست کیا۔ نمبر 2، قرآن کریم نے ہمیں عملی زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی فراہم کی۔ دنیا کے ہر شعبے کے اندر اصولی طور پر ہمارے لیے رہنمائی فراہم کر دی کہ تاکہ پریشانی نہ ہو۔ گھر کے معاملات کیسے، محلے داروں کے ساتھ کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے، اور ہمسایوں کے ساتھ کیسے، اور اسی طرح اور دوسرے ارد گرد کے دوسرے مذاہب اور ادیان والے ان کے ساتھ معاملات کیسے، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور عملی زندگی میں ہمارے معاملات اور اعمال کیسے ہونے چاہیے، قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، معلومات کا ایسا ذخیرہ دیا ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک موٹی موٹی ساری تاریخ بتا دی گئی. انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک تاریخ بیان کر دی گئی اور پہلی قوموں کے حالات بیان کر دیے کہ پہلے انبیاء آئے، انہوں نے دین کی دعوت کیسے دی، ان کے لوگ کیسے تھے، کنہوں نے قبول کیا، کنہوں نے قبول نہ کیا، جنہوں نے قبول کیا ان کو کیا ملا، جنہوں نے مخالفت کی ان کو کیا ملا، اور جو لوگ جو ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑے رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا کیا انعامات ہوئے، سب کچھ بتا دیا. پہلی قوموں کے سارے حالات، ماضی کی خبریں، آگے مستقبل کی خبریں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مستقبل کی ایسی بہترین خبریں دی ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب مستقبل کے متعلق ایسی خبریں دے ہی نہیں سکتی. اسی قرآن وہی ہے، اللہ پاک کا کلام ہے. کوئی آدمی مستقبل کی بات کرے گا اندازے سے کرے گا. کیسے کرے گا؟ قرآن نے جو بات کی ہے یقین سے کی ہے. کیسے کی ہے؟ یقین سے. میں ایک آدھ مثال ذکر کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. قرآن نے مستقبل کی باتیں کی ہیں اور جو باتیں کی ہیں یقین کے ساتھ کی ہیں، اندازے کے ساتھ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کی مستقبل کی باتوں کو نہیں جھٹلا سکتی. جس طرح کے ماضی کی باتوں کو نہیں جھٹلا سکی، مستقبل کی باتوں کو نہیں جھٹلا سکتی. ماضی کی باتوں میں ایک عظیم مثال ملی ہے فرعون کے متعلق. فرعون غرق ہوا. یہ آج جو تورات زبور انجیل یہ لیے پھرتے ہیں عیسائی یہودی، اس میں وہ تذکرے موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، فرعون کے. قرآن نے ایک ایسی بات کی جو کہ تورات زبور انجیل میں نہیں ہے. کیا بات کی؟ فرعون کے متعلق کہ فرعون جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب تعالیٰ کی ذات پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے رب پر. تو ایمان قبول نہ کیا گیا اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. اب یہ بات جب قرآن نے کی ہے، یہ دنیا کی کسی کتاب نے نہیں کی. حالانکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے، تورات میں یہ بات نہیں ہے، آج کی تورات میں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پڑھی ہے کتابیں پڑھی یہاں پہ، آج بھی نہیں ہے. دیکھیں فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، آج تیرے بدن کو نجات دیں گے. ہاں جی، لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. یہ بات فرعون کے متعلق کہی گئی کہ تیرا جسم محفوظ رہے گا اور مستقبل کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. یہ بات جب قرآن نے کہی، یہودی عیسائی کہنے لگے یہ قرآن نے جو بات کہی ہے اس کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں بھی. کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے یہ اس کا عبرت کا نشان بننا؟ حالانکہ ہم اس تاریخ کو زیادہ محفوظ کیے ہوئے ہیں. قرآن پر اعتراض تھا، لیکن خود پھر وہی لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے تھے، قرآن پر اعتراض کرتے تھے، انہی لوگوں کی تحقیقاتی ٹیمیں دریائے نیل کے کنارے جب پہنچی تحقیق کرتی ہوئی، ان کو وہاں سے ایک ڈیڈ باڈی دستیاب ہوئی، ایک ممی دستیاب ہوئی، ایک جسم دستیاب ہوا. اور انہوں نے دیکھا کہ جسم بھی صدیوں پرانا ہے، یہ اس پر کوئی مسالہ بھی نہیں لگایا گیا، کوئی دوائی نہیں لگائی گئی. اس کو محفوظ کرنے کے لیے پھر کیا وجہ ہے؟ اتنے سال پرانا جو ہے جسم یہاں موجود ہے. اور پھر سرچ کی، فوراً قرآن کی صداقت پر انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ قرآن نے جو کہا تھا فرعون کے متعلق الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. اور یہ لاش، یہ ممی اور یہ ڈیڈ باڈی واقعی جو ہے فرعون کی ہے. آج بھی عجائب گھر کے اندر فرعون کی لاش، اس کا جسم پڑا ہوا ہے. یہ ماضی کی ایسی پکی خبر کی مثال ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن کی حقانیت، مستقبل کی خبریں دی، مستقبل کی. وقت نہیں ہے، وگرنہ میں
عرض کرتا ہے اس کے متعلق مستقبل کی خبروں میں میرے مستقل بیان اس میں موجود ہے، قرآنی پیش گوئیاں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یوٹیوب پہ موجود ہے، مستقل موضوع ہے اس بات پر۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ پر مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں کی، ساری اپنے اپنے وقت کے مطابق سچ ثابت ہوئی اور سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق بہت ساری پیش گوئیاں کی اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوئی اور ہو رہی ہیں۔ میں پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی پیش کر دیتا ہوں، اشارتاً۔ قرآن کریم میں سورہ روم ہے، سورہ روم، واقعہ سمجھانے میں دیر لگے گی، میں شارٹ کٹ بات کرتا ہوں۔ رومی لوگ، یہ جو یورپی ریاست ہے یہ رومی کہلاتی تھی، یہاں کے رہنے والے لوگ عیسائی تھے، تو اہل کتاب تھے، اہل کتاب شمار ہوتے تھے جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا۔ تو دوسری طرف مشرکین مکہ بت پرست تھے، مسلمان چونکہ اہل کتاب ہیں اس لیے ان کو طبی طور پر ہمدردی تھی اہل کتاب سے، اور دوسری طرف جو ہے جو دوسرے لوگ تھے مشرکین، ان کو بت پرستوں سے ہمدردی تھی۔ تو ادھر فارس کے رہنے والے مجوسی آگ پرست مشرک تھے، مکہ کے مشرک کو ان سے محبت تھی اور یہ آپس میں لڑ رہے تھے، ان کی جنگ چل رہی تھی، روم والوں کی عیسائیوں کی اور آگ پرست مجوسیوں کی۔ تو مسلمان عیسائیوں کے ہمدرد تھے اور ہمدردیاں یا کہہ لیں کہ طبی طور پر ملان اس طرف تھا، جبکہ مشرکین مکہ طبی طور پر پارسیوں کی طرف، ان کی طرف، مجوسیوں کی طرف اپنا منسوب تھے اور رجحان رکھتے تھے۔ چنانچہ ایسا ہوا، جنگ ہوئی اور جنگ کے اندر مجوسی لوگ جیت گئے اور رومی لوگ ہار گئے۔ تو مشرکین مکہ بگلے بجانے لگے کہ دیکھو ہم بھی جو ہے وہ شرک کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، دیکھو آج فارسی لوگ ان پہ غالب آ گئے ہیں، لہذا مسلمانوں کہنے لگے مشرکین ہم تم پر غالب آئیں گے اور غالب رہیں گے۔ مسلمانوں کو طبی طور پر اس پہ دکھ ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو جہل آپس میں ٹکرا ہو گیا۔ تو اس بات پہ مکالمہ بھی ہوا، بعض روایت میں اور حضرات کا تذکرہ بھی ہے، یہ تھوڑے سے اور اختلاف سے معاملات بھی ملتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ایک سے زیادہ واقعات ہوں۔ تو باہر کیا ابو جہل کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس بات پہ مکالمہ ہوا، تو سورہ روم کی آیات نازل ہوئی اور اس میں مستقبل کی پیش گوئی ذکر کی گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، فرمایا کہ وقتی طور پہ ایسا ہوا ہے کہ رومی لوگ مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن بہت جلد ایسا ہونے والا ہے، من بعد غلبہم سیغلبون، کہ ان قریب یہ غالب آ جائیں گے، پھر بیس سنین چند سالوں کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کو کہا وقتی طور پہ مجوسی لوگ جیت گئے جنگ، لیکن آئندہ چند سالوں تک جنگ اپنا یہ رومی لوگ جیت جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ایسا نہیں ہوگا، شرط لگ گئی۔ اس دور میں شرط کے حرام ہونے کا معاملہ نہیں تھا، فی الحال احکام نہیں آئے تھے، شرط لگ گئی۔ بعض روایت میں 100 اونٹ کی بات تھی، 100 اونٹ۔ اس نے کہا اگر رومی لوگ جیت گئے تو 100 اونٹ میں دوں گا، اگر نہ جیتے تو 100 اونٹ ابوبکر تم دو گے۔ اس طرح کی شرط لگ گئی۔ تو ایسا ہوا مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو اس وقت جنگ بدر ہوئی، آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، بڑے بڑے مشرکین مارے گئے، سردار مارے گئے۔ اسی وقت جب کہ بدر فتح ہوا اور مشرکین مارے گئے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ خوشی عطا کی، اسی وقت یہ خبر پہنچی کہ واقعی جو ہے جنگ دوبارہ چھڑ گئی ہے مجوسیوں کے ساتھ رومیوں کی، اور رومی بھی جیت گئے ہیں اور مجوسی مغلوب ہو گئے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب ہوئی، ایک بدر کی فتح اور دوسری روم والوں کی فتح۔ اب اس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کہی سچ ثابت ہوئی، قرآن کی کہی بات سچ ثابت ہوئی کہ ان قریب رومی لوگ غالب آ جائیں گے، جنگ جیت جائیں گے۔ ابو جہل جنگ بدر کے اندر مارا گیا تھا۔ اب مسئلہ سامنے آیا، وہ جو 100 اونٹ کی بات تھی، ابو جہل تو مارا گیا، کس سے لے؟ لہذا وہ 100 اونٹ ابو جہل کے وارثوں سے لیے گئے۔ کس سے لیے گئے؟
وارث ہو. یہ مستقبل کی پیش گوئی ہے جو کی گئی سچ ثابت ہوئی. باہر کیا قرآن کریم میں مستقبل کی پیش گوئی ہے, مستقبل کی معلومات موجود ہیں. قرآن نے ہمیں یہ دیا. قرآن میں ایسی مستقبل کی بلکہ جدید علوم کے متعلق ایسی باتیں موجود ہیں. دنیا کے اندر ایسی کوئی تحقیقاتی ٹیم یا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو قرآن کی بات کو جھٹلا سکے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں آج بطور مثال کے. سائنسی اشارے کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, قرآن پاک نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے انسان کے متعلق. فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. کیا فرمایا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ پاک نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. آپ نے دیکھا انسان بسا اوقات تخلیق میں دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں. کسی آدمی کے جو ہے نا وہ ٹانگیں 2 کی بجائے 3 ہیں, کسی کے ہاتھ جو ہیں 2 کی بجائے 3 ہیں, کسی کے بسا اوقات 4 کا اشارہ بھی معلوم ہو رہتا ہے, انگلیاں 5 کی بجائے 6 ہیں. اب اس طرح کا معاملہ ہے. بہتی دنیا تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے پیدا ہونے والے انسان تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے 2 دل ہوں. کتنے دل ہوں؟ 2 دلوں والا انسان آج تک پیدا نہیں ہوا, نہ ہوگا. یہ قرآن کریم نے اعلان کیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اور قیامت تک کوئی ایسا آدمی پیدا نہیں ہو سکتا جس کے سینے میں 2 دل ہوں. یہ قرآن کی صداقت ہے. آج ریسرچیں ہو رہی ہیں, ڈاکٹر تحقیقات کر رہے ہیں, کوئی آدمی قرآن کی اس بات کو جھوٹی ثابت کر کے دکھائے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن نے بہت کچھ دیا, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن ہم خود جانتے نہیں ہیں. اس طرح کے فرمایا ایجادات سے متعلق بات ہے, ایجادات سے متعلق یہ جی ہوائی جہاز آ گئے, ریل گاڑیاں آ گئی, جی اب نئی سے نئی جو ہے سفر کی سہولیات آ گئی, گاڑیاں آ رہی ہیں. قرآن نے کہا فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, فرمایا دیکھو سواری کی جو سہولتیں تمہیں اللہ پاک نے دی نا, والخیل والبغال فرمایا گھوڑا دیا, خچر دیا, والحمیر گدھا دیا, ہاں جی, والخیل والبغال والحمار, ہاں جی, فرمایا لترکبوها وزینہ, فرمایا یہ تم کو اس لیے دیا سواری کرو اور زینت کا سامان ہے. آگے دیکھنا مستقبل کی بات, ہوائی جہاز کہاں سے آیا, لینڈ کروزر کہاں سے آئی, پراڈو کہاں سے آئی, فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ پاک مستقبل میں ایسی چیزیں پیدا کرے گا سواری کے لیے جن کو تم نہیں جانتے. ہوائی جہاز آ گیا, یہ قرآن کی صداقت ہے. ریل گاڑی آ گئی, یہ قرآن کی صداقت ہے. نت نئی طرح طرح کی گاڑیاں یا سفر کے معاملات پیدا ہو رہے ہیں نا جی آسانی کے لیے, یہ سب قرآن کی صداقت ہے. باہر کے قرآن نے ہمیں بہت کچھ دیا. اخلاقی زندگی کیسی گزارنی ہے, معاشرتی زندگی کیسی گزارنی ہے, یہ ہمیں قرآن نے دیا. میں تیسری بات پہ آتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بیان کرنے والا نہیں تھکتا ہوتا, سننے والے بس اوقات تھک جاتے ہیں. تیسری بات, اللہ رب العزت نے ہم پر نہایت کرم کرتے ہوئے, بڑا احسان فرماتے ہوئے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے. اسی مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں 27 رمضان المبارک کو پاکستان کس دن بنا؟ 27 رمضان المبارک کو. آج 28 ہے نا. تو لہذا رمضان کی نعمتوں میں عظیم نعمت ملک پاکستان کا مل جانا ہے. پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ کرنا, پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ اپنے ملک کی ہر وقت خامیاں نہ ڈھونڈا کرو. آج کے ملک میں اتنی خوبیاں ہیں, اتنی خوبیاں, اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. حقیقت بات ہے, غور کریں تو رشک آئے. آپ کو نہیں پتا پوری دنیا جو اس وقت پاکستان پر امڑی ہوئی ہے نا, الٹی ہوئی ہے, ہاں جی, پاکستان کو تباہ کریں. ہم نہیں جانتے ہماری سرحدیں ہر طرف سے کس طرح غیر محفوظ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. پوری دنیا جو ہے تباہی اور اس کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. پاکستان میں نعمتیں کیا ہیں؟ پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ کرنا, پاکستان کی بنیاد کس چیز پہ تھی؟ لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب لا الہ الا اللہ. پاکستان نے سب سے پہلے ہمیں ایمان کے لیے جینا سکھایا. پاکستان نہ ہوتا, ملک پاکستان یہ سارا ہندوستان تھا,
ہندوستان میں آج بھی کتنے مسائل ہیں آپ جانتے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ جو مسلمان زندگی گزارتے ہیں، سکھوں کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، یا پوری دنیا کے اندر جو مسلمان کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں، برما کے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، یہ عظیم نعمت جو ہے اس کی قدر کیا ہے. ہم جو آج وہاں بیٹھے ہیں، دینی اجتماع ہو رہا ہے، بات سن رہے ہیں، یہ ملک پاکستان کی نعمت کی وجہ سے ہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز پر پابندی نہیں ہے، اذانیں دے رہے ہیں، اذان پر پابندی نہیں ہے، روزے رکھ رہے ہیں، پابندی نہیں ہے، حج پہ جا رہے ہیں، پابندی نہیں ہے. اب یہ کورونا کا جو عالمی معاملہ نا، اس کا ہمارے ملک سے ذاتی طور پہ تعلق نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. لیکن میں ملک بات کر رہا ہوں. ملک پاکستان نے ہم سب کو جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک اسٹیٹ، ایک بنیاد فراہم کر دی ہے. ہم بڑی آزادی کے ساتھ یہاں زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھو جہاں یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، جہاں یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، یہاں الحمدللہ ساری نعمتیں موجود ہیں. میں رات بھی بیان میں بات کر رہا تھا، پاکستان میں بہت سارے اچھے کام ہیں جو ہم نہیں جانتے. میں ایک بتانے لگا ہوں، پھر آپ کو بھی توجہ کرنا اور سوچنا کہ واقعی یہ اتنی بڑی نعمت جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، پوری دنیا میں. وہ کیا؟ جتنے دینی مدارس پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے. جتنے دین پڑھنے والے طلباء اور دین پڑھ کے فارغ ہونے والے، پوری دنیا میں کام کرنے والے علماء پاکستان میں، پاکستان لوگوں کو دے رہا کہیں نہیں ہے. آپ دنیا کسی ملک میں چلے جائیں، کوئی عالم دین آپ کو ملے گا تو کہے گا کہ میں پاکستان کی فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. یورپی تمام ممالک میں، عرب کے بڑی بڑی ریاستوں میں پاکستان کے علماء پڑھ کر یہاں سے جا کر کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے. 25 لاکھ طلباء مدارس کے اندر پڑھتے ہیں. دنیا کی کسی اسٹیٹ کے اندر یہ صورت موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم پر نظریں ہیں، اسی وجہ سے مدارس جو ہیں وہ ٹارگٹ پر ہیں. آپ نہیں جانتے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مدارس میں نے پہلے بارہا یہ بات سنائی ہے، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. آج سے چند سال پہلے، غالباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ میں اجلاس ہوا. مختلف مسلم ریاستوں کا نمائندے اس میں آئے. قرآن کریم حفظ کرنے کے متعلق اپنی اپنی کارگزاری سب نے پیش کی کہ بھی اس سال فلاں ملک والوں نے کتنے بچے حافظ قرآن تیار کیے ہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی کارگزاری سنائی. تو سعودیہ نے کہا، کافی ممالک کی کارگزاری سننے کے بعد، کہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے پہلے نمبر پر ہمارا نام آتا ہے کہ اس سال سعودیہ میں 5000 بچے، حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم ملتان میں ہوتے ہیں، خیل مدارس کے محترم بھی ہیں، عظیم بزرگوں کی اولاد بھی ہیں، وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ہمارے ملک پاکستان میں علماء دیوبند کے مدرسوں میں جن بچوں نے اس سال قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کی تعداد 66,000 ہے. کتنے ہزار ہے؟ 66,000. وہ بڑے حیران ہوئے. سعودیہ نے کہا 5,000 اور سب پر صدقت کی بات کی تو 66,000 کی جوڑ ہی نہیں بنتا. ملک پاکستان میں جس طرح اور بہت ساری باتیں غلط نشر ہو جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں گاتی ہونی ہے، سچ کتنے ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہے. کمیٹی تشکیل دی گئی. انہوں نے اگر تحقیق کی کہ واقعی اتنی بڑی تعداد نے ایک سال میں امتحان کے سینٹر بنے، کن کن استادوں نے امتحان لیا اور کیا تفصیل، سارا جب تفصیل دیکھی، ان کو ڈاٹا دکھایا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. انہوں
انہوں نے جا کر دوبارہ کارگزاری سنائی اور پھر دوبارہ جو ہے اسلامی ریاستوں کا اجلاس ہوا، اس میں پھر حضرت مولانا قاری حنیف گنگری صاحب دامت برکاتہم کو بلایا گیا وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے، اور ان کو باقاعدہ عالمی ایوارڈ دیا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار کرنے والا ملک پاکستان ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں رمضان اور قرآن کی بات کرنا، قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں کتنی آفتیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں آپ جانتے نہیں ہیں۔ حافظ قرآن بچے فجر کے وقت سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا دیکھو تلاوت کرتے ہوئے ہر حرف کی بدلے 10 نیکیاں، الف لام میم کہا 30 نیکیاں مل گئی۔ جو بچہ فجر سے عشاء تک پڑھتا ہے ایک دن کی لاکھوں ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اس وجہ سے کہ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے قرآن کی برکت سے چل رہا ہے۔ میں اس لیے اپنے اداروں سے، اپنے جتنے مقتدر حضرات ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ مدرسوں کو سپورٹ کریں۔ مدرسوں کی بقا کے ساتھ پاکستان کی بقا ہے، مدرسوں کی بقا کے ساتھ پاکستان کی بقا ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیاد پاکستان کی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم کون دیتا ہے؟ مدرسہ۔ لہذا ایسا کام یہاں ہو رہا ہے، عظیم کام کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ اس سال پتہ کتنے بچوں نے امتحان دیا؟ اس سال ہمارے علماء دیوبند کے وفاق المدارس کے تحت جتنے بچوں نے امتحان دیا ان کی تعداد 84,000 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ 84,000۔ بڑھ رہی ہے، یہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ خدا را اس کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کرو۔ جس میں لا الہ الا اللہ کی بات کرنے والے ہی کامیاب رہیں گے۔ کوئی آدمی اگر اس کی بنیاد کو ہلانے کی کوشش کرے گا خود تباہ ہو جائے گا، ملک پاکستان اپنی جگہ پر رہے گا۔ اسلام کے نام پہ بننے والی عظیم ریاست مدینہ طیبہ کے بعد ملک پاکستان ہے۔ سب سے پہلے مدینہ طیبہ بنی، پہلی ریاست پہ اسلام کے نام پہ بنی، اور اس کے بعد اسلام کے نام پہ بننے والی عظیم ریاست کون سی ہے؟ ملک پاکستان۔ لہذا یہاں پر مسئلہ چل رہا ہے، قانون توہین رسالت کو ختم کرو۔ یورپی یونین نے اجلاس کیا اور اس میں کہا ہم تمہاری فلاں سہولتیں ختم کر دیں گے، تجارتی معاملات ختم کر دیں گے، یہ مسائل، لہذا قانون توہین رسالت کو ختم کرو۔ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو ملک پاکستان اپنی بنیادوں پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ حضور کے ناموس کے تحفظ کے لیے بنا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، لا الہ الا اللہ کی عظمت کے لیے بنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس قانون کو چھیڑے گا سمجھے پاکستان کی بنیادیں ہل گئی، پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے ملک پاکستان اپنے وجود برقرار رکھ سکے یا نہ رکھ سکے۔ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں قانون توہین رسالت کو ختم کرو، اگر ان کے کہنے پر یہ قانون ختم کیا گیا وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے اس پہ کہ تم نے اچھا کیا، اب ہم چپ نہ، وہ اگلی بات کریں گے۔ ملک پاکستان کے اندر قادیانیوں کو آپ نے سرکاری سطح پر مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا، لہذا اس کو ختم کرو۔ اس سے اگلی بات توجہ کرنا ذرا، اگر یہ بھی نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہو گیا پھر تیسری بات، وہ رکیں گے نہیں، وہ کہیں گے آگے آؤ بھائی، ہم تم سے تجارتی تعلقات تب رکھیں گے اپنے آئین کو تبدیل کرو، تمہارا آئین اسلامی ہے لہذا اس آئین کو بدلو، سیکولر لاؤ، بلکہ سیکولر بھی کیا، اب تو اس سے آگے بات جو ہے اگلی بات چل رہی ہے، کیا؟ کمیونسٹ، جن کا کوئی دین داڑیے بے دین، اس نظام کو لاؤ، وہ کبھی ایک بات پہ نہیں اڑیں گے۔ توہین رسالت کے قانون کے بعد یہ عقیدہ ختم نبوت کا قانون سرکاری، اس کو بدلنے کی بات کریں گے، اس کے بعد آئین کو بدلنے کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد کریں گے ہاں جی آپ کے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لہذا اس کے ساتھ اسلامی نام ختم کرو، اکیلا پاکستان کا اکیلا۔ وہ کبھی قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا، کیا؟ یہودی اور عیسائی کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ ان کے دین کو اختیار کر لو،
ان جیسے ہو جاؤ. جب تک ہم ان جیسے نہیں ہو جائیں گے وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے ہماری عزت، ہمارے ملک کی بقا اور ہمارے دینی تشخص جب تک باقی ہے اس وقت تک تو ہم کام کے لوگ ہیں، وگرنہ دنیا کے نکمے لوگ ہم ہیں. بلکہ پاکستان کا حصہ تھا نا، ہم سے الگ ہو گیا. اب دیکھنا جو نعمت پاکستان کے پاس ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس نہیں ہے. پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. بنگلہ دیش کا نام کیا ہے؟ جمہوریہ بنگلہ دیش. کیا نام ہے؟ اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش نہیں ہے، اس کا نام جمہوریہ بنگلہ دیش ہے. جو لوگ آج بنگلہ دیش پہ حکومت کر رہے ہیں وہ سیکولر لوگ ہیں، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے. سیکولر جماعتوں نے الیکشن لڑ کے طرح طرح کے دھوکے فراڈ کر کے جیسے بھی ہے حکومت حاصل کر لی. وہ ملک جو پاکستان کا حصہ تھا آج الگ اسٹیٹ بنا، اور اسلامی نہ رہا، کاغذوں میں بھی اسلامی نہ رہا، وہ جمہوریہ بنگلہ دیش بن گیا. آج ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے. پریشانی یہ جو چند لکھاری لکھنے والے، جو چند جو اپنا چینلوں پر بیٹھ کر بک بک کرنے والے، قائد اعظم سیکولر تھے، علامہ اقبال سیکولر تھے، بالکل بات غلط ہے. آئین کس نے بنوایا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ کس اسٹیج پہ لگتا تھا؟ وہی مسلم لیگ جو قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے بنائی تھی، اسی اسٹیج پہ نعرہ لگا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. وہ سیکولر کیسے تھے؟ اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی اور آگے اسٹیج لے جانے کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے. نہ قانون توہین رسالت کو چھیڑنے دیں گے، نہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو آئین ہے اس کو چھیڑنے دیں گے، نہ ہی ہم اسلام جو پاکستان کا آئین اسلامی ہے نہ اس کو چھیڑنے دیں گے. ہماری جانیں کس کام کی اگر ہمارے ملک میں سب کچھ ہو گیا. ہاں یہ پاکستان کی بنیادیں ہیں اور یہ پاکستان کی جڑیں ہیں. ہم پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں جان دینی پڑی جان دینے کو تیار ہے، مال دینا پڑا مال دینے کو تیار ہے، اولادیں قربان کرنی پڑی ہم اس کے لیے قربان ہیں، انشاءاللہ تیار ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارے اس دینی تشخص کو ملک پاکستان میں کوئی ختم نہیں کر سکتا. کہیں انشاءاللہ. آپ چاہتے ہیں کہ یہ دینی تشخص ختم ہو جائے؟ نہیں نا، نہیں چاہتے. ایک مسلمان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی فاسق کیوں نہ ہو، لیکن باہر کے ایمان کی چنگاری موجود ہے. کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ ملک پاکستان سے دین شخص ختم ہو جائے. میں چند چینلوں پر بیٹھ کر بک بک کرنے والے مردوں اور بچوں چھوکروں کی بات نہیں کرتا جو بیٹھ کر اس طرح کی اسلام اور مسلمان اور مدارس کا مذاق اڑا لیں. وہ کہہ لیں کہ ہم اس پہ کامیاب ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ملک پاکستان کے دفاع کے لیے سب سے پہلے اپنی فوج کے ساتھ لڑ کے اپنے اداروں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ ہو کر اگر کوئی لڑیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیندار لوگ ہوں گے. ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اپنی فوج کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے اداروں کا ساتھ دینے کے لیے. بس تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. کافر بہت بزدل ہوتا ہے، اس کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا، وہ بس صرف بڑھ کے ہوتی ہیں. اس نے اپنا ایک اور جب یہ بات چاہتے تھے نا فرانس کے سفیر کو نکالو، میں اس مسئلے کو فی الحال نہیں چھوڑتا، تو انہوں نے کہا چلو اگلی جو ہے نا بات کرتے، اگر تم یہ کرو گے ہم یہ کریں گے. تو بھائی وہ بیچارے اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تھوڑا سا حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوئی کم نہیں تعداد میں، اگر ہم کافروں کے مقابلے میں کم بھی ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا جماعت تعداد کے اعتبار سے تھوڑی تھی لیکن بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئی ہے. ہم تو جنگ بدر میں لڑنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو تعداد کے اعتبار سے تہائی کم تھے، یعنی تیسرا حصہ تھے. دوسری طرف جو ہے 3 گنا لوگ تھے. ہم نے تو وہاں پر اپنے حوصلے نہیں ہارے، ہمارے اسلاف نے وہاں پر حوصلے نہیں چھوڑے. ہم یہاں تو تعداد میں کم نہیں ہیں، ہم بہت ہیں. ہمیں تھوڑا سا ایمانی غیرت کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم
اپنی تجارت کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے۔ اگر یہ ملک ہزاروں مسلمانوں کی قربانی کے بعد بنا ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کا خون ہے، ہم ان کے خون کے ساتھ غداری کرنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے آخری سانس تک لڑیں گے۔ ہم نہ اپنے اداروں کے خلاف ہیں، نہ اپنی فوج کے خلاف ہیں، نہ اپنی حکومت کے خلاف ہے۔ یہ سب ہمارے لیے سب سرمایہ، عدالتیں ہمارا سرمایہ، عدلیہ کا نظام ہمارا سرمایہ، ادارے ہمارا سرمایہ، فوج ہمارا سرمایہ۔ ہم ان سب کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انشاءاللہ جب تھوڑا سا حوصلہ ہم کریں گے تو کافر کی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھمکیاں دے سکے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی مسلمانوں کا جو ہے وہ واقعی مقدر ہے اور کامیابی قدم چومے گی۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو رمضان، قرآن اور پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔